کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مالی طور پر ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں جبکہ دوسرے ایسا لگتا ہے جیسے بڑی آسانی سے دولت بنا لیتے ہیں؟ اس کا جواب شاید کسی کی جیب میں نہیں بلکہ اس کے ذہن میں چھپا ہے۔ آج ہم دولت بنانے کے دو بالکل الگ ذہنوں اور ان کے خاکوں پر بات کریں گے۔ یہ صرف پیسے کمانے کی کوئی ٹیکنیک نہیں بلکہ یہ سوچ کا وہ بنیادی فرق ہے جو اصل میں امیری اور غریبی کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں۔ ایک طرف ہیں غریب والد جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھائی اچھی تعلیم حاصل کرو، ایک محفوظ نوکری ڈھونڈو اور بس ہر مہینے اپنی تنخواہ کا انتظار کرو۔ یہ ایک بہت محفوظ اور جانا پہچانا راستہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ہیں امیر والد جن کا فلسفہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں نوکری نہیں، موقع تلاش کرو۔ ان کے لیے اصل مقصد مالی آزادی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں پیسہ آپ کے لیے کام کرے، نہ کہ آپ اپنی پوری زندگی پیسے کے لیے کام کرتے رہیں۔ اور یہ جو جملہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ غریب اور متوسط طبقہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے، امیروں کے لیے پیسہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایک بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انقلابی سوچ چھپی ہوئی ہے۔ یہ فرق صرف اس بات کا نہیں کہ کون کتنا کما رہا ہے، بلکہ اس بات کا ہے کہ آمدنی پیدا کرنے کا پورا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ تو آخر یہ فلسفہ ہمیں کس مسئلے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں چوہے کی دوڑ۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ کماتے ہیں، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ بس یہی وہ چکر ہے جس میں زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ چوہے کی دوڑ اصل میں دو بہت ہی طاقتور انسانی جذبات پر چلتی ہے۔ ایک ہے خوف اور دوسرا ہے لالچ۔ پہلے تو بل ادا نہ کر پانے کا خوف ہمیں صبح بستر سے اٹھا کر کام پر بھیجتا ہے۔ پھر جب تنہا ہاتھ میں آتی ہے تو ایک نئی گاڑی، ایک بڑے گھر یا بہتر لائف سٹائل کا لالچ ہمیں زیادہ خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور بس خوف اور لالچ کا یہ نہ ختم ہونے والا کھیل ہمیں اسی پہیے پر دوڑاتا رہتا ہے۔ آئیے اس چکر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ پہلا قدم، آپ تنخواہ کماتے ہیں۔ دوسرا قدم، وہ پیسہ فوراً بلوں، ٹیکسوں اور دوسرے خرچوں میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا قدم، اکثر خرچے آمدنی سے بڑھ جاتے ہیں اور آپ قرض میں پھنس جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھا قدم، اس قرض کو چکانے اور بڑھتے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اور بھی زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ آپ کی آمدنی بڑھے۔ لیکن جیسے ہی آمدنی بڑھتی ہے، خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں اور آپ واپس پہلے قدم پر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک لامتناہی چکر ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس چکر سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے، اور اس کی بنیاد ایک ایسے بنیادی اصول پر ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ امیر آخر ایسا کیا مختلف کرتے ہیں؟ کیا وہ صرف خوش قسمت ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسا راز ہے جو عام آدمی نہیں جانتا؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا کیونکہ یہ بہت ہی سادہ ہے۔ جواب اس ایک لفظ میں چھپا ہے، اثاثہ یعنی ایسٹ۔ امیر والد کی دنیا میں اثاثے کی تعریف بہت ہی سادہ ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے وہ ایک اثاثہ ہے، بس۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے، اگر وہ آپ کے لیے آمدنی پیدا کر رہی ہے تو وہ ایک اثاثہ ہے۔ اور اس کا بالکل الٹ ہے واجبات یعنی لائبلٹی۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے وہ ایک واجبات ہے۔ یہ دو سادہ سی تعریفیں مالی دنیا کا سب سے بڑا راز ہیں۔ اگر آپ صرف ان دو چیزوں کا فرق سمجھ گئے تو سمجھے آپ نے مالی آزادی کی طرف سب سے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ چلیں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ بات اور صاف ہو جائے۔ اثاثوں کی فہرست میں دیکھیں، کرائے کی جائیداد ہے جو آپ کو ہر مہینے کرایہ دیتی ہے۔ منافع دینے والے سٹاکس، کوئی ایسا کاروبار جو آپ کے بغیر بھی چلے اور آمدنی دے، یا آپ کی کتاب یا گانے سے آنے والی رائلٹی، یہ سب اثاثے ہیں۔ اب دوسری طرف واجبات کی فہرست دیکھیں۔ آپ کے اپنے گھر کا قرض، گاڑی کا قرض، کریڈٹ کارڈ کا قرض، یہاں تک کہ آپ کے ایجوکیشن لونز، یہ سب واجبات ہیں کیونکہ یہ ہر مہینے آپ کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں۔ اور یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کا شکار متوسط طبقہ ہوتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمارا گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن اگر آپ اس میں خود رہ رہے ہیں اور اس پر قرض بھی ادا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہا ہے، اس لیے تکنیکی طور پر وہ ایک واجبات ہے۔ لوگ مہنگی گاڑیاں اور دوسری چیزیں یہ سوچ کر خریدتے ہیں کہ وہ اپنی دولت بڑھا رہے ہیں،
جبکہ حقیقت میں وہ اپنے واجبات بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی دولت کی تعمیر اس فرق کو سمجھنے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو اس علم کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ امیر والد کا مشورہ ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی نوکری چھوڑ دیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توجہ صرف آپ کی تنخواہ پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے اثاثوں کے کالم کو بنانے پر ہونی چاہیے۔ آپ کا پیشہ آپ کے بل ادا کرتا ہے، لیکن آپ کا کام یعنی آپ کے اثاثے آپ کی دولت بناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایک ملازم کی پوری توجہ اپنی نوکری پر ہوتی ہے۔ ایک بہتر ریزیومے، زیادہ تنخواہ، اگلی پروموشن، لیکن یہ سب کچھ وہ کسی اور کے اثاثے یعنی اپنے مالک کے کاروبار کو بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس امیر ذہنیت کی توجہ اپنے اثاثوں کے کالم پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی نوکری کے بعد اپنے وقت اور پیسے کو ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں جو ان کے لیے آمدنی پیدا کریں۔ یاد رکھیں، نوکری آپ کے بل ادا کرتی ہے، لیکن آپ کے اثاثے آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ ساری بحث ہمیں ایک حتمی مقصد کی طرف لے کر آتی ہے۔ آخر مالی طور پر آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں؟ اور مالی آزادی کا فارمولا حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ جب آپ کے غیر فعال آمدنی یعنی وہ پیسہ جو آپ کے اثاثوں سے آ رہا ہے، جیسے کرائے کی جائیداد، سٹاکس یا کاروبار، اور جس کے لیے آپ کو روزانہ کام نہیں کرنا پڑتا، جب یہ آمدنی آپ کے ماہانہ اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو مبارک ہو، آپ مالی طور پر آزاد ہیں۔ اس مقام پر کام کرنا آپ کی مرضی ہے، آپ کی مجبوری نہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سفر کا آغاز کیسے کیا جائے؟ چلیں چند عملی پہلے اقدامات پر نظر ڈالتے ہیں۔ شروعات کے لیے چند بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے اپنا کیوں تلاش کریں۔ آپ کو دولت کیوں چاہیے؟ یہ کوئی مضبوط وجہ ہونی چاہیے جو آپ کو مشکل وقت میں بھی حوصلہ دے۔ دوسرا، اپنے حلقہ احباب کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، سرمایہ کاری کے بارے میں سیکھیں اور اپنے لیے ایک حکمت عملی بنائیں۔ چوتھا، پہلے خود کو ادا کریں، یعنی تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے سرمایہ کاری کے لیے رقم الگ کریں اور پھر باقی اخراجات پورے کریں۔ اور آخر میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں۔ صرف ایک شعبے میں ماہر بننے کے بجائے سیلز، مارکیٹنگ اور قیادت جیسے ہنر سیکھیں جو آپ کو اپنے اثاثے بنانے میں مدد دیں گے۔ امیر ذہنیت کا ایک اور بہت دلچسپ اصول خرچ کرنے کے طریقے کو بدل دیتا ہے۔ امیر لوگ عیش و عشرت کی چیزیں خریدتے ہیں، لیکن اپنی تنخواہ سے نہیں۔ وہ پہلے ایک اثاثہ بناتے ہیں، جیسے کرائے کی کوئی جائیداد۔ پھر اس جائیداد سے جو کرایہ آتا ہے، اس سے وہ اپنی پسند کی گاڑی خریدتے ہیں۔ اس طرح ان کا اثاثہ ان کی لگژری کے لیے ادائیگی کرتا ہے، نہ کہ وہ خود۔ اور آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی سوچ کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں جو آپ کی مالی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اگلی بار جب آپ کوئی مہنگی چیز دیکھیں تو یہ کہنے کے بجائے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، خود سے یہ سوال پوچھیں کہ میں اسے کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ پہلا جملہ آپ کے دماغ کو بند کر دیتا ہے اور بہانے تلاش کرنے پر لگا دیتا ہے، جبکہ دوسرا سوال آپ کے دماغ کو کھولتا ہے، اسے تخلیقی بناتا ہے اور اسے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی آپ کو مسائل کی دنیا سے نکال کر امکانات کی دنیا میں لے جا سکتی ہے۔